ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک باغ میں دو چوہے رہتے تھے۔ ایک کا نام سونی اور دوسرے کا نام مونی تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ چونکہ چھوٹے تھے، اس لیے ان کے ماں باپ نے انہیں باغ سے باہر جانے کی اجازت نہیں دے رکھی تھی۔ وہ باغ میں کھیل کود کرتے اور واپس اپنے گھر آ جاتے۔ اس کی ماں باہر جاتی اور ان کے لیے مزے مزے کی چیزیں لاتی۔ ایک دن ان دونوں نے سوچا کہ ہمیں بھی باغ سے باہر جانا چاہیے۔ ایک دن سونی نے مونی سے کہا کہ کیوں نہ ہم بھی باغ سے باہر چلیں، لگتا ہے باہر کی دنیا میں بڑے مزے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ مونی نے کہا کہ نہیں، ہمیں امی نے منع کیا ہے کہ ہم نے باغ سے باہر نہیں جانا۔ تو سونی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں باغ کے گیٹ کی طرف گئے اور وہاں سے سامنے والی سڑک پر آ گئے۔ سڑک پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے لوگ تھے۔ وہ سب سے چھپتے چھپاتے سڑک پر ہنستے کھیلتے آگے بڑھنے لگے۔ آگے پہنچے تو انہیں ایک مٹھائی کی دکان نظر آئی۔ وہ مٹھائی کی دکان دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہماری امی ہمارے لیے مزے مزے کی چیزیں لاتی ہیں۔ چلو ہم بھی یہاں چلتے ہیں اور آج پیٹ بھر کر مزے مزے کی چیزیں کھائیں گے۔ وہ دونوں یہ کہہ کر دکان میں داخل ہو گئے۔ دکان مزیدار چیزوں سے بھری پڑی تھی۔ وہ چھپتے چھپاتے آگے بڑھتے، ایک سے دوسری چیز کھاتے اور مزے اڑاتے رہے۔ اس سارے کام میں انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب شام کے اندھیرے پھیلنے لگے تو سونی نے مونی سے کہا کہ ہمیں اب گھر جانا چاہیے، ہماری امی ہمارے لیے پریشان ہو رہی ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں دکان سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن آنے جانے والے لوگوں کی وجہ سے وہ دکان سے باہر نہ نکل سکے۔ کچھ دیر کے لیے وہ لوگوں سے چھپ کر ایک کونے میں بیٹھ گئے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا تو انہوں نے دیکھا کہ دکاندار تو اپنی دکان بند کر کے جا رہا ہے۔ اب وہ بیچارے دکان سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ انہوں نے ادھر ادھر بھاگ کر دکان سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کوئی راستہ ہی نظر نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر تو ان کے ہوش بالکل ہی اڑ گئے۔ اب وہ کیا کر سکتے تھے؟ مجبوراً وہ دکان میں ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئے۔ ساری رات ڈرتے ڈراتے اور اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے وہ رات گزاری۔ ادھر سونی اور مونی کے ماں باپ ان کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ نہ جانے ہمارے بچے کہاں چلے گئے ہیں، لیکن باوجود کوشش کے بھی انہیں ان کے بچے نہیں مل رہے تھے۔ اسی پریشانی میں انہوں نے بھی رات روتے ہوئے اور اپنے بچوں کو یاد کرتے ہوئے گزاری۔ ادھر سونی اور مونی کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ ساری رات وہ ڈرتے رہے تھے اور ڈرتے ڈرتے کب ان کی آنکھ لگ گئی انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ جب صبح ہوئی اور دکاندار نے اپنی دکان کھولی تو روشنی آنے سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ جب انہوں نے دکان کا دروازہ کھلا دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں فوراً اپنے گھر پہنچ جانا چاہیے، لیکن جیسے ہی وہ چھپتے چھپاتے دروازے تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دروازے کے سامنے ایک موٹی تازی بلی بیٹھی ہے۔ وہ بلی کو دیکھ کر اور بھی زیادہ گھبرا گئے۔ وہ واپس دکان میں پلٹ آئے۔ کچھ دیر بعد وہ بلی کی نظروں سے بچتے بچاتے دکان سے باہر نکلے اور سڑک پر آ گئے اور واپس اس باغ کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ جیسے ہی باغ سے اپنے گھر میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ماں باپ ان کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن جیسے ہی ماں باپ نے بچوں کو صحیح سلامت دیکھا تو ماں باپ انہیں دیکھ کر خوش ہو گئے۔ انہوں نے انہیں اپنے گلے سے لگایا اور ان سے پوچھا کہ وہ کہاں گئے تھے۔ سونی اور مونی نے ان کی اجازت کے بغیر باغ سے باہر نکلنے پر ان سے معذرت کی۔ ماں نے انہیں پیار سے ڈانٹا اور کہا کہ میں نے تمہیں اسی لیے منع کیا تھا کہ باغ سے باہر مت جانا۔ سونی اور مونی کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنے ماں باپ سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ آئندہ ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جائیں گے۔ اتنی مشکلات اٹھانے کے بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ دیکھا بچوں، اسی لیے کہتے ہیں ماں باپ جو بات کہتے ہیں ہمیں اسے خاموشی کے ساتھ مان لینا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے فائدے ہی کی بات کرتے ہیں۔